بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب ان کے آداب و القاب لگانے کے بجائے سیدھے سیدھے شیر خان صاحب، تقریباً 1.5 گھنٹے سے یا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا ہم ان کے ملفوظات کو سن رہے ہیں سبھی، اور اناؤنسری میں جو ان کا قد ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا اناؤنسر پورے علاقے میں کوئی اور پیدا ہو، نہ تھکتے نہ دبتے نہ ڈرتے، جسے جو کہنا ہے صاف کہنا ہے۔ ابھی فرمانے لگے حضرت کرسی صدارت پر تشریف لے آئیں، اب اسے خطابت کہہ لو یا صدارت کہہ لو، بتانا یہ ہے کہ بیوہ کی اتنی ہونی چاہیے جتنی شیر خان صاحب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اب تو ان کی اناؤنسری یہاں سے لے کر کے پنجاب تک، تھوڑے دنوں کے بعد کنیا کماری سے کشمیر تک جانے والی ہے۔ ہندوستان میں انور جلال پوری کا ایک نام تھا، وہ تو چلے گئے، دوسرا انور پیدا ہو گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی بیچ میں، گویا ہمارے ہی گھرانے میں ایک گوہر نایاب تیار فرما دیا، اور اناؤنسر بھی ایسا کہ جس کی بیوہ کی شیر ایک مرتبہ باغ کھا سکتا ہے، ڈر سکتا ہے، مگر یہاں دواؤں کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہو اپنی جگہ پر۔ ابھی دیکھو الف سے لے کر یا تک کیا کیا سنایا ہے آپ کو، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ بھئی الف سے کیا ہے مطلب، با سے کیا مطلب ہے، یا تک سنا دیا یا نہیں سنا دیا؟ کوئی ہے جو مقابلہ کرے؟ تو خداوند عالم کی طرف سے جسے انعام مل جائے وہ انعام خداوندی ہے۔ انہیں جو اناؤنسری کا فن ملا ہے وہ علم لدنی کے طور پر ملا ہے، وہابی ہے، من جانب اللہ ہے، انعام خداوندی ہے۔ تو سارا مجمع متحد رہا، پورا مجمع اکٹھا رہا، اور سب سکون و اطمینان کے ساتھ سنتے رہے، باتیں بھی بڑی اچھی اچھی بتاتے رہے، اور یوں سمجھ کے چلو کہ تقریباً 2 مقرروں کا کام اکیلوں نے اب تک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اضافہ فرمائے۔ اور ساتھی بھائی ہیں بیچارے، یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کے بھی ہتھیاروں کی حفاظت فرمائے۔ ہتھیار سے مراد کچھ اور مت سمجھ لینا، جو ان کا اپنا کام ہے۔
مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انٹر کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ دارالعلوم صدیق اکبر تو آپ حضرات کے سامنے چل ہی رہا ہے۔ کام تو بہت بڑے بڑے ہیں، کچھ ہو گئے، کچھ ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جس عزم اور جس حوصلے کے ساتھ یہ انٹر کالج کی اس وقت میں بنیاد رکھی جا رہی ہے، یعنی رکھ دی گئی، اور ایک عظیم ہستی کے دست مبارک سے یہ بنیاد کا عمل ہمارے سامنے آیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے معتمم اور خاندان قاسمی کے چشم و چراغ، اور اس وقت اس خاندان کا چمکتا ہوا سورج، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت نوازا ہے۔ اپنی سادگی اور شفافیت، حسن اخلاق اور بہت ساری انگرت خوبیوں کے سبب اس وقت وہ علماء، عوام سب کے درمیان میں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اس عظیم شخصیت کے دست مبارک سے مسجد اور کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور بنیادوں میں جس طرح کے مخلصین شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح یہاں کے جو اسکول کے بانی ہیں، اسے تعمیر کرانے کی ذمہ داری اپنے سر لینے والے ہیں۔ سب کے تو میں نہیں نام جانتا ہوں، لیکن حاجی عمران صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے احباب، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کے ہماس، بہرحال یہ سبھی لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، قابل مبارکباد ہیں، اور بہت قابل مبارکباد ہیں۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ خداوند عالم نے سرزمین سکندرآباد کے اوپر احسان عظیم فرمایا، اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اس امت کے بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایسا نظام بننا چاہیے کہ جس میں دین داری بھی ہو اور عصری علوم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، دینی ماحول بھی ہو، دینی مزاج بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے عصری علوم بھی ہو اور عصر حاضر کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے کے لیے دل کے اندر ایک امنگ ڈال دی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دیا، اور آج اس جذبے کے اوپر عمل کا اظہار بھی ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے بلا کسی تفریق قوم و ملت سب کے لیے ایک خوشائند بات ہے، اور سب کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہر اعتبار سے ذہن و دماغ میں خوشی کا ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی سکندرآباد کے اس کونے کا ہو یا اس کونے کا ہو، یا کوئی اطراف میں کسی بھی گاؤں کا ہو۔ جو اس بلاک میں لگنے والے گاؤں ہیں، سبھی کے لیے خوشی کا سامان ہے، اور انشاءاللہ العزیز خدا کرے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، کوئی اڑچن سامنے نہ آئے، اور جلد ہی یہ بن کے تیار ہو جائے، اور اس میں وہ دن سامنے آ جائے کہ آج جس طرح سنگ بنیاد ہو رہا ہے، ایک دن اس کا تعلیمی افتتاح ہو اور ہم سب اس کے افتتاح میں شریک ہوں۔ اس وقت میں قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ عصر حاضر سے ہم آہنگ نصاب ہمارے درمیان رائج ہو، جس میں موجودہ حالت کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی پورے، وہ تقاضے بھی پورے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ
اور اپنے تشخص اور اپنی شناخت کے ساتھ عصری علوم اور دینی علوم حاصل کرتے رہے بچے اور بچیاں. اور پھر کہتا ہوں کہ بچے تو گر پڑ کے کہیں علم حاصل کر لیتے ہیں. عام طور سے بچیوں کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. عام طور سے بچیوں کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. ان کے لیے فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. لڑکوں کے لیے عام طور سے اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے خطرات ہماری اپنی بچیوں کے لیے ہیں. کہ اگر ہمیں علم کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹرنی کی ضرورت ہے، نرس کی ضرورت ہے، اور کسی بڑی تعلیم یافتہ کوئی ہماری بچی ہو اور بیٹی ہو اس کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے ماحول کے تحفظ کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے اور تعلیم کے لیے ہم ادارے کا انتخاب کر لیں اور وہاں ہماری بیٹیوں کا تشخص اور تحفظ اور ان کے اپنے کردار اور کیریکٹر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ وہ تعلیم ہمارے لیے تعلیم بن کر کے نہیں آئے گی، وہی تعلیم ہمارے لیے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بیٹیوں کا کردار، تشخص اور ان کے عملی کردار کا تحفظ ہمیں پہلے پیارا ہے ان کی تعلیم کے مقابلے پر. میں جس بات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے احباب میری اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ان بیٹیوں کو باحیا اور باپردہ رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ بنت حوا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ معقول طریقے پر پردے کا اہتمام فرمایا ہے اور آیات حجاب باقاعدہ نازل فرمائی ہے. اور قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیات اور احادیث موجود ہیں اور ان کی رہنمائی کے سامان موجود ہے. رب کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں، پردے میں رہا کریں. یہ اللہ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے اور جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے. آپ نے اس کا رواج دیا، آپ نے گھر سے اور باہر تک اس کو عام فرمایا. اور آقا نامدار کے زمانے میں کوئی عورت کہیں سے چلے اور کہیں تک چلی جائے، کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی جرات نہیں رکھتا تھا. اتنا پردے کا اہتمام اور اتنا رواج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے اوپر ہوا. لیکن بعد میں چل کر کے حالات بدلتے رہے اور ان حالات میں پھر حجاب کے اوپر سے جو باقاعدہ ذہنی پابندی تھی اس کے اوپر اور شرعی پابندی تھی، آزادی میں جا کر اور آزاد خیالی میں جا کر ہم نے اسے ہلکے میں لینا شروع کر دیا اور پیچھے اترتے رہے. یہاں تک کہ ماحول نے ہماری بچیوں میں سے بھی بعض بچیوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیا کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رہنے کو قید سمجھنے لگ گئی اور اس کے اوپر بہت سے علاقوں کے اندر ریلیاں تک نکلنے لگ گئی. اور قرآن کریم کی ان آیات پر اور اللہ کے اس نظام پر اور جو عقل کے اعتبار سے ایک معقول انتظام ہے اس کے اوپر اعتراضات کی بوچھار ہونے لگ گئی اور کہا کہ اسلام تو بچیوں کو پردے میں لے جا کر کے گھونٹ دیتا ہے، انہیں قید میں ڈال رہا ہے. مگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اسلام نے ان بچیوں کے تحفظ کا، ان بچیوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے کہ کوئی کمبخت اور کوئی بھیڑیا
اور کوئی حوث سے بھرا ہوا ظالم ان کے عزت کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈال سکے، ان کے عصمت کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈال سکے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں، جوان ہیں، کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیجئے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کر لوں۔ آپ نے نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہن یا تمہاری ماں موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تیری بہن اور تیری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے تجھے کیسا لگے گا؟ عرض کیا برا لگے گا، میں اسے مار دوں مجھے ایسا برا لگے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھ کہ جس کے لیے تو اجازت مانگتا ہے وہ بھی کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں ہوگی۔ حساس انداز میں آپ نے اس کا احساس دلایا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ سورہ اسراء کے اندر قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَأْتُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزِنُوا وَلَا تَزْنِ، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب نہ جا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو زنا کے لیے حرمت کا، زنا کے لیے ممانعت کا حکم نازل کرنا، ممانعت کا حکم نازل نہ کر کے آپ نے زنا کے قریب نہ جانے کا حکم فرمایا، نہ جانے کا، اور اس میں نہیں فرمائی، منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں اگر یہ فرما دیتے تو زنا مت کر تو شاید یہ زیادہ اہم ہوتا اس کے مقابلے پہ کہ تو زنا کے قریب مت جا۔ کوئی کم فہم، کم عقل یہ سوال کر سکتا ہے، مگر اسے مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ نہ یہ تمہاری اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ رب نے زنا کے قریب نہ جانے کیا ارشاد فرما کر کے زنا کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے کہ زنا کے اسباب اختیار ہونے کے بعد زنا ہوتا ہے۔ جب زنا کے اسباب ہی نہیں ہوں گے تو زنا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے اسباب زنا کی بھی قربت سے منع فرما دیا ہے۔ اور اسباب زنا کیا ہے؟ اسباب زنا یہ ہے کہ کوئی کسی غیر محرم کو دیکھے۔ آپ قرآن کریم کا حکم سن رہے ہیں، کوئی کسی عورت کو دیکھے، کسی اجنبیہ کو دیکھے، کسی غیر محرم کو دیکھے اور اس سے بات کرے، اس سے ملاقات کرے، ان سب چیزوں کے نزدیک جانے سے بھی اللہ نے روک دیا ہے۔ زنا تو جب عمل میں آتا ہے، جب آدمی پہلے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد ملاقات کرتا ہے، آہستہ آہستہ قربت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ خبیث عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے رب نے پہلے ہی روک دیا، کہا بیریئر لگایا جاتا ہے، کوئی خبردار اپنی نظروں کو بھی کسی کے اوپر نہ ڈالے۔ یہ ہے اسباب زنا جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اہمیت دی ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے، یا علی النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، اگر کسی عورت کے اوپر، اجنبیہ کے اوپر کوئی نظر پڑ جائے پہلی نظر تو وہ تیرے لیے معاف ہوگی، فوراً ہٹا لے، اور دوسری بار اگر تو اس عورت کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اب تیرے خلاف یہ نظر گناہ کا کام کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اس چیز سے دور رہا جائے۔ جب آدمی دیکھے گا، ملاقات کرے گا اور بات چیت کرے گا تب جا کر کے آگے قربت ہوتی ہے۔ آج ہم معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں چاروں طرف سے شکایتیں موصول ہوتی ہیں کہ اس عمل کو لوگوں نے بہت اہون سمجھ لیا ہے اور ہلکا سمجھ لیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک اس طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں۔ تو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ اسکول اس طرح کے جس کی آج بنیاد رکھی گئی ہے، اس طرح کی حرکات سے بھی امت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔
میں نے آپ سے یہ تمہیدی گفتگو کر کے یہ کہنے کا ارادہ نہیں کیا ہے کہ بچوں کو تعلیم مت دو یا بچیوں کو تعلیم مت دو، کالجوں کی تعلیم سے روکنا میرا مقصد نہیں ہے۔ نہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ محنت کرا کے اور باقاعدہ پابندیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دو، لیکن اس طرح سے دو کہ ان کا پردہ محفوظ رہے اور انہیں آگے بڑھ کر کے آپس میں گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس انداز میں تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہ شیخ الہند انٹر کالج انشاءاللہ العظیم سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام اس عظیم شخصیت کے اوپر جس نے ہندوستان کے اندر انقلاب پیدا کیا اور جس نے انگریز کے مقابلے پر کھڑے ہو کر کے للکارا تھا اور یوں کہا تھا، فتویٰ جاری کیا تھا کہ تمہارا تعاون کرنا اور تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز اپنی فوج میں بھرتی کر کے انہیں اپنا ملازم بنا کے اور ہندوستانیوں پر انہی فوجیوں سے ظلم کراتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نہ جائے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ انگریز جب انہیں جیل میں لے کر چلا گیا اور ان کے اوپر سزا جاری کرتا اور کرم سلاخے کر کے ان کی پشت کو داغتا اور یہ کہتا کہ تو اپنے فتوے سے رجوع کر لو، واپسی کر لو، تو سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ او انگریز، اگر تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں فتوے سے واپسی کر لوں اور تیرے خلاف جو میرا فتویٰ ہے میں اسے واپس لے لوں تو تو مجھے چھوڑ دے گا، مجھے سزا نہیں دے گا، تو سن لے، اگر تو مجھے چھوڑتا ہے تو یہ رہائی مجھے منظور نہیں ہے۔ فرمایا بلال کا روحانی بیٹا ہوں، اگر میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس طرح سزا پاتے پاتے پامال ہو جائے اور میرا جسم جلاتے جلتے بالکل ختم ہو جائے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن اپنے فتوے سے رجوع منظور نہیں ہے۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہیں جو انگریز کی دشمنی میں اس وقت میں اتنے پختہ ہو چکے تھے۔ حضرت مولانا اندر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند جب بوڑھے ہو گئے اور کمر جھک گئی اور اس طرح سے ٹیڑے جھک کر کے چلتے ہیں، مگر جب انگریز سامنے آیا کرتا تھا تو بتکلف سیدھے ہو کر کے چلتے ہیں۔ کوئی پوچھتا حضرت آپ یہ تکلف کیوں فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اس ظالم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمود تیرے مقابلے میں کبھی کمزور نہیں ہے۔ یہ ان ہمارے بزرگوں کا ہندوستان کے اندر کردار رہا ہے اور اسی کردار نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اسی کردار نے ہندوستان کے اندر آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج اگر ہم غلامی سے آزاد ہیں اور ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں سے پاک زندگی گزار رہا ہے تو یہ سیدنا شیخ الہند علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کے کردار کا ایک بہت بڑا کردار ان کا نظر آتا ہے اور دیگر اکابر دارالعلوم ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا جعفر تھانیسری ہیں، سیدنا شیخ الہند ہیں، مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑے بڑے اکابر ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر انگریز کی غلامی سے ہندوستانی اقوام کو آزاد کرایا ہے اور ان کی محنتوں سے ہندوستان آزاد ہو بھی گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس دور میں جب کہ ہم جی رہے ہیں جس فضا کے اندر کچھ افراد اسے اپنی طرف منسوب کرنے لگے، وہ یاد رہے کہ آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے، پیٹ تو پوری روٹی سے بھرتا ہے۔ کوئی اگر اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جلی کردار کن لوگوں کا رہا ہے۔ آج جس شخصیت کے اوپر اس اسکول اور اس کالج کا نام رکھا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہ نام خود فخریہ نام ہے اور ہم اس نام کو ایک تاریخ مان کر کے چلیں۔ سیدنا شیخ الہند کے کردار کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر شیخ الہند کا نام نکال دیا جائے اور تاریخ سے ان کے نام کو حذف کر دیا جائے تو پھر ہندوستان میں آزادی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
ہیں اور ہندوستان کو آزاد نہیں مانا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا کردار رہا اور جس کے نام پر یہ اسکول بنایا جا رہا ہے۔ میں نے تحقیق کی، مجھے معلوم ہوا کہ اسکول کے 2 حصے بنائے جائیں گے، کالج کے 2 حصے بنائے جائیں گے۔ ایک حصہ پردے کے ساتھ بیٹیوں کے لیے ہوگا، ایک حصہ بیٹوں کے لیے ہوگا، یعنی ایک بچیوں کے لیے ہوگا اور ایک بچوں کے لیے ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ اسکول بن کے تیار ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ایسا ہو کہ یہ ایک مثال بن کے تیار ہو جائے اور لوگ اسے دیکھ کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس طرح کے اسکول اور اس طرح کے کالج قائم کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سکندرآباد میں غورکھی محلے میں شیخ الہند اندر کالج ایسا ہی ثابت ہوگا۔ اور انتظامیہ سے میں کہوں گا، گزارش کروں گا کہ جب آپ نے بنیاد ڈال دی اور اس کا بیڑا اپنے سر لے لیا تو آپ قدم بڑھائیے، رب کا آپ کے ساتھ تعاون ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، رب کہتا ہے کہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کے کام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ اس کے کام کی تحسین فرماتا ہے اور اللہ اس کے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھلنے پھولنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ جتنا جلد ہو سکے اس اسکول کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور اس میں تعلیم جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ امید یہ رکھی جائے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے احباب یہاں موجود نہیں ہیں ان سب کو بھی بتایا جائے کہ تعاون سے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسہ لگانا ہے، پیسہ کہاں لگائے؟ اس طرح کے مواقع ہیں جو پیسہ لگانے کے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسے موقعوں پر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت لینی چاہیے اور یوں قدم بڑھا کے آدمی کو اپنی جمع مردی کا ثبوت دینا چاہیے۔ جو منتظمین اس میں کام کرنے والے ہیں اور کارکنان ہیں سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اٹھے ہوئے قدموں کی لاج رکھتے ہوئے اس کالج کو جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچائے اور سب ہی اس میں اپنی بساط کے مطابق حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ فلاں نے اس ادارے کو بنانے کے لیے قدم اٹھایا ہے لہذا بنا لے اپنے آپ۔ کوئی یہ نہ سمجھے اس لیے کہ یہ قومی ادارے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی رکاوٹ کی بات آتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ اگر گفتگو سے دور ہو سکتی ہے گفتگو سے کریں، اگر ہماری کوششوں سے ہو سکتی ہے کوششوں سے کریں، اگر ہماری دولت سے وہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے اپنی دولت سے اس رکاوٹ کو دور کریں، مگر رکاوٹ کو دور کریں اور کالج کو عمل میں لا کر کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں تاکہ رب کے دربار میں سرخ روئی حاصل کی جا سکے۔ اور انشاءاللہ یہ ادارہ پھر ایسا ثابت ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ایک دور ہے کہ مسکان ایک لڑکی ہے وہ ایک ادارے میں پڑھ رہی ہے کرناٹک میں، وہ ان کا اپنا ادارہ ہے۔ میں جس زاویے سے یہ بات کہنے لگا ہوں آپ کو اسی زاویے سے سمجھنی ہوگی۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ ادارہ جن کا ہے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حجاب پہنے کوئی پردے میں آئے، حالانکہ پردہ تو سب کی ضرورت ہے، پردہ میری بھی ضرورت ہے، پردہ آپ کی بھی ضرورت ہے، پردہ ایک مسلمان کی بھی ضرورت ہے، پردہ ایک غیر مسلم کی بھی ضرورت ہے، پردہ ہر عورت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے اسے زبردستی نہیں منوایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی خاص نظریے کا حامل کوئی اپنا ادارہ قائم کرتا ہے اور وہ اس کے ضابطے بناتا ہے وہ اس کا اپنا اختیار ہے، اسے مجبور کون کرے گا؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا اپنا ادارہ، ان کے اپنے قوانین ہیں۔ ہم اسے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ آپ کا
ہے، یہ صدیق اکبر مثلاً ادارہ ہے، آپ اس ادارے کے اندر اگر اپنے بچوں کو لے کے آئیں اور آپ کہیں مولانا صاحب ہمارا یہ بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھے گا، آپ اس کا داخلہ کیجئے، اور یہ بچہ ہاتھ پینٹ میں آئے گا، نیکر میں آئے گا، کچھے میں آئے گا، ٹی شرٹ میں آئے گا، ننگے سر آئے گا، آپ اسے پڑھائیے، آپ کہہ دیں گے کہ نہ صدیق اکبر مدرسے کا یہ رول نہیں ہے، ہمارا رول یہ ہے کہ وہ باقاعدہ فل لباس میں آئے گا، سر پہ ٹوپی ہوگی، شرعی لباس ہوگا، اسلامی لباس ہوگا، حیا کا لباس ہوگا، چہرے پہ داڑھی آ جائے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، سر پہ ٹوپی رکھی جائے گی، ہمارا ادارہ ہے، ہمارے ضابطے ہیں، ہمارا قانون ہے، اگر آپ وہ قانون فالو کرتے ہیں آئیے داخلہ لیجئے، اور اگر آپ ان قوانین سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اس ادارے میں داخلہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ میں اسی جذبے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کالج ہماری اس پریشانی کو بھی انشاءاللہ دور کریں گے۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو حجاب کے ساتھ اپنے ہی کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیز کے اندر داخل کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے۔ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو داڑھی کے ساتھ اپنی اسکولوں میں داخل کر لو، وہ ہمیں انکار کرتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں ہمارا رول ہے ہم نہیں کریں گے۔ میں امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کیا تمہارے پاس اتنی رقم نہیں رہی، کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا؟ اگر جہیز پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دولت ہے تو پھر انٹر کالج یا کوئی ہائی اسکول بنانے کے لیے یا کوئی ادارہ بنانے کے لیے ہمارے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ آج دکھاوے کا کام کرنے کے لیے دولت ہے، لیکن یہاں اس طرح کے اداروں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دولتیں نہیں ہیں۔ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ الحمدللہ امت مسلمہ آج اس قدر دولت مند ہے کہ ایک ایک سیٹ اگر چاہے پورا کالج بنا کے تیار کر سکتا ہے، لیکن ذہن نہیں چلتا ہے، دماغ نہیں چلتا ہے۔ الیکشن میں اگر کھڑا ہو جائے 5-7 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے، کالجوں کے لیے اگر اس کے پاس جایا جائے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، خالی نکالتا ہے، پیسہ نہیں بن پاتا ہے۔ بیٹیوں کا رشتہ کیا جائے، ہم نے سنا ہے کہ رشتوں میں لوگ 1-1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لوگ گانٹھوں پر 50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن قوم کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے رب ذوالجلال کو؟ کیا جواب دیں گے رب ذوالجلال کو؟ وہ رب غافل نہیں ہے، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس رب نے ہمیں دولت دی ہے وہ رب دولت دے کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں یہ خرچ کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا ہے رب پوچھے گا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے رب پوچھے گا، کمائی بھی پوچھے گا، خرچ کرنے کے ذرائع بھی پوچھے گا۔ شادیوں میں خرچ کرنے والے یا روایات پر خرچ کرنے والے، ابھی کچھ دن پہلے دہلی کا ایک واقعہ سنا کہ ایک جوان نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد باقاعدہ اس نے تسویہ کیا، بتانے والا جھوٹ بولے تو وہ جانے، بتانے والا مبالغہ کرے تو وہ جانے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جو روایت میرے سامنے اس نے نقل کی ہے میں اس روایت کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں اپنے باپ کا 40/10 نہیں کروں گا، اس حرام رسم کو ادا نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تانا دیں گے، باپ کے مرنے کے بعد 10واں نہیں کیا ہے لہذا 10واں کیا، اور 109 قسم کے کھانے بنا کے لوگوں کو کھلائے۔ جھوٹ اور سچ کا ذمہ دار میں نہیں، جھوٹ بولے تو وہ بولے۔ 6 علماء کی موجودگی میں اس نے باقاعدہ خادم الاسلام میں بیٹھ کر کے یہ بات کہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنا کھانا بنانے والے نے اس پر خرچ کتنا کیا ہوگا؟ آپ اس کے پاس جائیے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن
بن رہا ہے، اسکول بن رہا ہے، آپ اس طرح کے اداروں پر دے دیجئے کچھ پیسہ، کہے گا جناب والا سارا کاروبار ٹوٹ گیا ہے، سرکار نے توڑ دیا ہے کاروبار، جی ایس ٹی لگ گئی، ٹیکس لگ گیا، جبری ٹیکس لگ گیا، یا فلاں لگ گیا، یوں اور یوں کہنے کے بعد وہ بہانے بناتا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے کہ یہ بہانے بنا رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ حکومت کو متون کرنا بڑا آسان ہے، آپس میں ایک دوسرے کو متون کرنا بڑا آسان ہے، کاروبار کے ٹوٹنے کا سبب خود ہمارے برے اعمال ہیں، اسے کبھی نہیں سوچا جاتا ہے کہ ہماری بد کرداریوں نے، ہماری بے ایمانیوں نے، ہمارے لے کر کے کھانے کے حالات نے، ہماری لے ماری نے، اگر ہم نے قرضہ لے لیا، قرضہ دینے کی طرف توجہ نہ دے، منہ چھپا کر کے پھریں، لے کر کے کھا لیا، دینے کا نام نہ لے، آرڈر ہمارے پاس آیا، ہم نے پیش کی رقم لے لی، رقم تو لے لی، مال نہیں پہنچایا، یا مال پہنچایا تو ریجیکٹ پہنچایا، اس طرح کے اعمال نے کاروبار توڑا ہے۔ ایماندار کاروباری کو آج ہندو بھی ڈھونڈ رہا ہے اور مسلمان بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ کاروبار حکومت نہیں توڑ رہی ہے میری اپنی سوچ کے اعتبار سے، کاروبار خود ہماری بے ایمانیاں توڑ رہی ہیں۔ پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں، اور یہ ضرورتیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ عائد کی ہیں، قوم مسلم کے ذمہ عائد کی ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور جو توجہ دے رہے ہیں ان کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جا بجا ہمیں اس طرح کے کالجوں کی اور اس طرح کے اسکولوں کی ضرورت ہے، جہاں ہماری بیٹیاں پردے کے اہتمام کے ساتھ، اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ اس طرح کے اسکولوں کے اندر پڑھے۔ یہاں بہت قریب ہے، میں وہاں جلسے میں گیا تھا، اس بار بھی، اس سے پہلے بھی گیا، سرور پور ایک جگہ ہے، ویٹ کے سامنے، یعنی جب آپ ادھر گڑھ کی طرف کو چلیں گے تو جو گنا فیکٹری ہے اس کے پاس میں سمباولی میل سے ذرا آگے چل کر کے آن روڈ ایک لال مسجد ہے، وہیں ایک ادارہ ہے، اس میں بیٹیاں بچیاں پڑھتی ہیں، خاص طور سے انہوں نے پردے کے اہتمام کے ساتھ، باقاعدہ شاندار نظام کے ساتھ اور بہترین انداز میں اپنے ادارے کو چلایا ہے۔ ہم نے اس کے اندر سے باہر تک کے نظام کو دیکھا ہے، اطمینان بخش نظام ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، تربیت بھی اچھی ہے، اور پردے کا اہتمام بھی ہے۔ اس طرح کے اداروں کی جگہ جگہ ضرورت ہے، عصر حاضر کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، اور اگلے سال وہ انٹر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس سال وہ بچیاں 11ویں تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح راجستھان میں ڈیڈوانا ایک جگہ ہے، وہاں ضلع ناگور میں پڑتا ہے، ہم وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا ان کا اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، آدھا حصہ صبح سے دوپہر تک مدرسے کے طور پر چلتا ہے، پھر آدھا حصہ شام کو مدرسہ بن جاتا ہے، وہی آدھا حصہ اسکول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل، اور اس طرح سے دونوں طرح کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ چل رہی ہے، اور پورا شاندار شرعی لباس نقاب کے ساتھ صبح سے شام تک کے جو معمولات ہیں انہوں نے ہمیں دکھائے، بتائے۔ میں نے 2 بار جا کر کے ان کے مدرسے کا پورا نظام دیکھا ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ اس طرح کے اداروں کی جگہ جگہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بچوں کو اور بچیوں کو اس طرح کے اداروں سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا کرے، اور فیض تو جب اٹھائیں، جب قائم کریں، پہلے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اداروں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس مال کو جو ہم خواہ بےہودگیوں میں خرچ کر رہے ہیں، بھائی بچو، ناجائز رسومات میں مال خرچ کرنے سے بچو، اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم جہیز کا کوئی مطالبہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ کیا اس بات کے اوپر
किसी दर्जे में यकीन किया जा सकता है कि हम जहेज के मामलात में पीछे हटने की कोशिश करेंगे? भाई 10-20% शुरू में हटे पीछे, एकदम 100% तो कोई नहीं हट पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो पैसा हमारा खामखा की रसूमात में खर्च होता है वही पैसा बचेगा और उसी पैसे से पर फिर हम इस तरह के रिफाही इदारे कायम कर सकते हैं। इस तरह की सोच बनाने की जरूरत है। आज इस वक्त में दुनिया में बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जो हर तरह के बजट में कटौती कर लेते हैं, लेकिन तालीमी बजट में वो कटौती नहीं करते हैं। और दलील उनकी ये होती है कि कोई भी ऐसा बजट जिसमें हमने कटौती की है, अगर उस शोबे को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो जल्द ही इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर तालीमी शोबे को नुकसान पहुंच गया तो इसके लिए दहाइयां बीत जाती हैं और इसका नुकसान पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए तालीमी शोबे में कटौती नहीं की जा सकती है। लोग जो जानते हैं तालीम की कदर मंजिलत वो इस तरह से समझते हैं, और हम जैसे जो नहीं जानते हैं तालीम की कदर मंजिलत को, उन्हें पैसा जहेज में खर्च करना आसान, उन्हें पैसा रसूमात में खर्च करना आसान, लेकिन तालीम और तालीम गाहों के ऊपर पैसा खर्च करने में बड़ी मुसीबतें आती हैं और बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। इसलिए हमें इस तरह के इदारों की बहुत जरूरत है और जा बजा ऐसे इदारे कायम करने चाहिए। मैं एक बात और कहता चलूं कि ये इदारा है जो यहाँ कायम होने जा रहा है इंटर कॉलेज के नाम से, जहां लड़के लड़कियां अलग अलग डिपार्टमेंट कायम हो जाएंगे, शोबे अलग अलग मंजिल, और फिर पर्दे के एहतमाम के साथ इस्लामी शोर और इस्लामी निजाम के साथ इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। अगर वहां हाफिज कुरान बनाया जाए या आलिम बनाया जाए तो कहना ही क्या, लेकिन अगर ये जो हमें सामने खड़ी इमारत नजर आ रही है, मैं आपको ये बताता चलूं, कहीं जज्बात में आकर और हालात हादिरा से मुतासिर होकर और स्कूल और कॉलेजों की बाकायदा अहमियत के ऊपर चूंकि बयान भी हो रहे हैं आज के दौर में और जरूरतें भी सामने आ रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि इन इदारों की हकारत हमारे जहन के अंदर पैदा हो जाए। हरगिज ऐसा न सोच लेना, अगर इंटर कॉलेज 50 भी कायम हो जाए, एक मकतब के बराबर अहमियत के एतबार से नहीं हो सकते हैं। वजह उसकी यह है कि जहां कुरान के आलिम बनाए जाते हैं और जहां हाफिज बनाए जाते हैं, वो कुरान करीम की बुनियाद पर जिस अहमियत के हामिल होते हैं उसका मुकाबला कभी कोई इदारा नहीं कर सकता है। हाँ, मौजूदा वक्त की जरूरत के पेश नजर हमें कॉलेजों की जरूरत है और उसी के मद्देनजर हम कॉलेजों के कयाम की तायीद कर रहे हैं और कॉलेजों के कयाम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरान करीम के इदारे से हमारा अकीदा है और हमारा मजहब है और हमारा दीन भी हमें यही कहता है। और बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। इसका मतलब ये हुआ कॉलेज भी बेहतर है, मगर उसके मुकाबले जब फजीलत का मुकाबला किया जाएगा तो फिर कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वाला उससे अफजल हो जाएगा। उसकी वजह यह है, मैं इसलिए ये तज्जिया करने पर मजबूर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि कुरान के मकतबों की अहमियत दिल से निकल जाए और मौजूदा हालात से इतने हम मुतासिर हो जाएं कि कॉलेज कायम करे तो इसका मतलब ये समझ में आने लगे कि मदरसे बेकार हैं, मदरसे जरूरत की चीज नहीं रहे हैं। मैं ये बात जहन से निकालने के लिए ये तज्जियाती बातें शुरू कर रहा हूं और चंद मिनट ये तज्जियाती बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एक तरफ कॉलेज है जो हमारी दुनियावी जरूरत है, मैं इस कॉलेज के जो जिम्मेदारान हैं उनके गोश
गुजार भी ये करना चाहूंगा कि वो तवज्जो से सुने जो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ कॉलेज है, दूसरी तरफ ये छोटा सा सिद्दीक अकबर मदरसा है, जिससे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 साल मुफ्ती अमजद को यहाँ हुए। हमारे सामने जो रिकॉर्ड है वो ये है कि यहाँ से बहुत सारे हाफिज भी पैदा हुए, फिर वो हाफिज मौलवियत का कोर्स में दाखिला लेकर फिर वो आलिम भी बने, फिर यहाँ के पढ़े हुए इसी 12 साल के जमाने के कई मुफ्ती भी तैयार हो गए, कई मौलवी भी तैयार हो गए। तो फैज अपनी जगह पर है। खैर, मैं फैज को गिनवाने के लिए नहीं बैठा, मैं तो ये बताने के लिए बैठा हूं कि दोनों में तकाबुल किया जाए। और अकीदे का चूंकि मामला है, इसलिए हम किसी भी वजह से अपने अकीदे पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जरूरत अपनी जगह पर और फजीलत और अहमियत अपनी जगह पर, दोनों को उसका दर्जा दिया जाएगा। कॉलेज का अपना दर्जा होगा और मदरसे का अपना दर्जा होगा। देखो, कॉलेज के मामला तो ये होते हैं कि जो कॉलेजों का कोर्स होता है वो किताबें होती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, ज्योग्राफिया वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी वो किताबें हैं जो इंसानों ने लिखी हैं। और मदरसे में जो कुरान करीम पढ़ाया जाता है ये अल्लाह की वो किताब है जो अल्लाह का कलाम है। तो कलाम अल्लाह का है, स्कूलों में कलाम बंदों का है। जितना फर्क अल्लाह और बंदों में है उतना ही अल्लाह के कलाम और बंदों के कलाम में है। बस यही समझ लिया जाए, फिर आगे बढ़ो। जितना फर्क अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले में है और अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाला चूंकि अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है, तो जिस तरह अल्लाह खालिक है, अल्लाह का कलाम बादशाह का कलाम है, उसे पढ़ने वाला भी उसी तरह अहमियत का हामिल होगा दूसरे कलाम के मुकाबले पर। तो हमारा अकीदा यही रहेगा कि जरूरत पूरी की जाएगी स्कूलों और कॉलेजों के जरिए दुनियावी एतबार से, लेकिन कुरान की तालीम के ऊपर उसका मकाम नहीं हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं भूत सवार न हो जाए। मेरे कहने का मंशा यह है कि कहीं इस तरह से जहन बन जाए कि कॉलेज ही जरूरत की चीजें हैं बस, और ये मदरसे तो हुकूमत की निगाहों में कोई तालीम गाहें है ही नहीं। हम हुकूमत के नजरिए से नहीं, हम तो शरीयत के नजरिए से बोल रहे हैं। हुकूमत क्या मानती है हमें इससे कोई बहस नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल क्या कहते हैं हमें इससे बहस है। हमें पैदा रब ने किया है, किसी हुकूमत ने नहीं पैदा किया। हमें रोजी रब देता है, हमें जान रब को देनी है, हमें हिसाब अपने रब को देना है, हमें जन्नत उसी रब से लेनी है, हमें उस रब की रजा चाहिए। इसलिए मदरसों का मकाम कभी नहीं गिराया जा सकता। मदरसों का मकाम वही रहेगा। और मैं आपको एक तजजिया और करके बता दूं, एक सवाल आपके बीच में छोड़ता हूं। कुरान करीम जिस कागज के ऊपर लिखा जाता है वो कागज सब कागजों में आला हो जाता है, और कुरान के अलावा दूसरी किताबें जिस कागज पर लिखी जाती है वो कागज कुरान के मुकाबले पर नहीं आ सकता है। फिर यही समझ लो कि जो कुरान पढ़ने वाला होगा वो कुरान की तरह से मुकाबलतन आला होगा, उसके मुकाबले पे जो कुरान करीम के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ने वाला होगा। ये तजजिया मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें इसे हमेशा ज़हनो दिमाग में रखना चाहिए। आज हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे पास मदरसा भी है, हमारे पास एक कॉलेज भी तैयार हो रहा है। कॉलेज का निसाब क्या रहेगा अभी हमारे इल्म में नहीं है। निसाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लामी निगरानी में ही रहेगा। अकायद की चीजें भी होगी, इससे हमारे बच्चे और बच्चियों का अकीदा महफूज रहे, मजबूत रहे, और हया, पर्दा,
اس طرح کی چیزوں سے مزین بھی نصاب ہوگا تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں کل چل کر کے کسی بے راہ روی اور نفس پرستی کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ رپورٹیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ لڑکیاں نفس پرستی کی اور حوث پرستی کی شکار ہو کر اس طرح سے نکل گئی ہیں جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے کسے پسند کر لیا ہے. ماں باپ تو اس کے لیے رشتے کی تلاش میں لگے ہیں، وہاں کوئی فرینڈ حاصل ہو گیا ہے، نہ اس کے مذہب کا پتہ، کوئی سڑیل پسند آ گیا، کوئی گندگی اٹھانے والا پسند آ گیا، کوئی نالیوں کو صاف کرنے والا ہی پسند آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ مدارس ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھ کر کے اس طرح کی خلیص سوچ سے ہمارے بچوں کو نکال دیتے ہیں اور ہمارے بچوں میں وہ سوچ پیدا کرتے ہیں کہ ایمان کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے. دنیا کی دولت ایک طرف، اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم دنیا کی ساری دولت کا آپ کو مالک بنا رہے ہیں، ایک ملک کا راشٹرپتی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی دولت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بالفرض والتقدیر، بفرض محال، اسے فرض کر لو، کوئی آپ کو یہ پیشکش کرے تو اور یوں کہے کہ اس کے بدلے میں آپ ایمان سے ہاتھ دھو لو تو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسی پیشکش کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اڑا دیا جائے، ایمان کی حفاظت کر لی جائے. اور اگر کوئی ہمیں کسی بھی طرح کی ڈانٹ دے، کسی بھی طرح کا ہمارے اوپر وزن دے اور وہ ہمارے اوپر پریشر بنائے کہ تمہیں ہم یہ سزا دیں گے اور تمہیں ہم اس طرح سے کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، تو ہم ایک نہیں 1000 جانیں ایمان کے تحفظ پر قربان کرنے کو تیار ہیں. اس لیے نہ ہم کسی خوف میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ کھلا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر جیا جائے، اسی عقیدے پر مرا جائے. پیدا کرنے والے نے ہم سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے اور تمہاری زندگی اسلام پر گزرنی چاہیے. موت جب آئے تمہاری تو اس طرح سے موت آئے کہ روح نکل رہی ہو اور زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو، ایمان کے اوپر ہم اللہ سے جا کر کے مل رہے ہوں. ہمیں رب نے یہ کہا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں حال کوئی بھی آ جائے مگر ہمارے ایمان سے ہمیں ہرگز محروم نہ کرنا. اگر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، عقیدہ یہ رہے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ شیخ الہند انٹر کالج ہمیں ایسا ہی مضبوط عقیدہ اور ٹھوس عقیدہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات اس امید پر رہیں، اس امید کے اوپر جئیں کہ یہ خیر کا قدم اٹھ رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی چلی جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سب سامان آ رہا ہے، یہ شاید جو بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں، پڑھا ہے، ممکن ہے ان کا انعام ہو. اندازہ تو یہی ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا ہے کہ 3 سال میں 44 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں. محتمیم صاحب جانے تعداد تو صحیح، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ 44 بچے حافظ ہوئے ہیں. بہت بہت مبارک. جو کمیٹی مدرسہ چلا رہی ہے ہر ایک قابل مبارکباد ہے. محتمیم صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں اور جو اساتذہ انہیں حافظ بنا رہے ہیں وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں. جو بچے حافظ قرآن ہوئے میں انہیں بہت مبارکباد دوں گا اور ان کے گھر والے، ان کے احباب سب ہی قابل مبارکباد ہیں. آپ سے میں یہ آگے اور عرض کروں کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، نہ جانے ان کو آپ کیا
کیا انعام دیتے ہو، لیکن کیا کبھی اہل کمیٹی اور معتمیم صاحب آپ نے یہ احساس ان کے استادوں کا بھی کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو فبہا و نعمت، اور اگر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ بچے تو کیسٹ کی طرح ہے اور ایک چپ کی طرح ہے، اصل تو اس کے اندر بھرنے والا ہے، استاد بھرتا ہے اور ان میں بھرا جاتا ہے۔ کوئی بچہ خود بخود حافظ نہیں ہوتا، بلکہ اسے حافظ بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ اہل مدارس، اہل کمیٹی ان لوگوں کو جو استاد ہیں اور قرآن کریم پڑھانے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی تنخواہ بڑھ رہی ہے تو گھٹا تو دیں گے لیکن بڑھانے کے لیے توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں اور دوسرے علاقوں کے بھی لوگ ہیں، وہ اس کو پلے باندھیں اور ذمہ ڈالیں اپنے کہ مدرسہ استادوں کی حوصلہ افزائی کیا کرے اور کمیٹی شورا ان مدرسوں کی حوصلہ افزائی کیا کرے جن مدرسوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو امام دیے ہیں، مؤذن دیے ہیں، نماز پڑھانے والے دیے ہیں، جنازے پڑھانے والے دیے ہیں، اللہ اللہ سکھانے والے دیے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے دیے ہیں۔ جس رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس رب نے حفاظت کا یہ انوکھا انداز اختیار کیا ہے کہ معلم کے ذریعے حافظوں کو تیار کرایا ہے۔ جس معلم نے یہ محنت کی ہے کہ خدائی اعلان کا مصداق بنا دیا، انہیں حافظ بنا کے حفاظت کرنے والا بنا دیا، یقیناً وہ استاد مبارکبادی کے قابل بھی ہے اور حوصلہ افزائی کے قابل بھی ہے، انعام دینے کے قابل بھی ہے، لیکن عام طور سے مکتبوں اور مدرسوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اگر نہ پڑھائیں کیسے حافظ بن سکتا ہے؟ کوئی خود بخود حافظ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بے زبان کو زبان دیتے ہیں، بے پڑھے کو پڑھنا سکھاتے ہیں، اس لیے بڑا احسان ان کا ہے جنہوں نے انہیں پڑھنا سکھایا اور انہیں قرآن کریم کا حافظ بنا دیا اور پھر حدیث پاک کی فضیلت کا مصداق بنا دیا، جس میں آقا نے فرمایا ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھ کر عمل کر لیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ماں باپ کی تاج پوشی کی جائے گی اور تاج کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ کو اللہ کتنا انعام دے گا جس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے؟ آقا نے انہی کے لیے تو یوں فرمایا ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، فرمایا قرآن کریم کے حافظ کو قیامت کے دن اللہ بلائے گا اور یوں فرمائے گا یہاں آؤ، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو، جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں، ان میں چڑھنا شروع کرو اور اس طرح سے اچھی طرح پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ حافظ قرآن کو اللہ جنت کے دروازے کھلوا دے گا اور یوں کہہ دے گا یہ جنت ہے، دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قرآن پڑھتا جا اور دوڑتا جا، جنت میں چڑھتا چلا جا، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، فرمایا تیرا ٹھکانہ وہیں تک ہوگا جہاں تک تیرا قرآن ختم ہو جائے گا۔ جس رب نے اس حافظ کو قیامت کے دن یہ انعام دیا، اس انعام کو حاصل کرنے کا سبب یہی حافظ قرآن کا استاد ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، جو فضائل انہیں حاصل ہوئے ہیں وہ ان کے استادوں کی بدولت ہوئے ہیں، اس لیے انہیں باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بات لمبی ہو گئی، میں اتنی دیر کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں جو میرے ذہن میں اسکول اور کالج کے تعلق سے آئی
اور مدرسے کے تعلق سے آئی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ حضرات کو جتنی باتیں پہنچی ہیں امید ہے کہ میری ان معروضات کو ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھ کر اور محبت کے ساتھ انہیں قبول فرما کر اور تنقید سے مجھے بہرحال بچا کر آپ حضرات ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، غلطی ہو تو معاف فرمائیں گے۔ بہرحال میں پھر کہتا چلوں کہ کالج کا فائدہ انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ ہماری بچیاں اور یہ ہمارے بچے انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بن کے نکلیں گے اور حرام کاریوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے، عقائد ان کے بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے، انہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔